السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کہا جاتا ہے کہ جس نے ماہ رجب کی مبارکباد دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی میسج ان دنوں فیس بک، واٹس ایپ اور باقی ایپس پہ گردش کرتا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دعا کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے کہ رجب کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کے نیچے الجامع الصغیر الطبرانی کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دعا کتابوں میں موجود ضرور ہے، لیکن آگے اس کے حوالے کو حذف کر دیا گیا کیونکہ امام حاتم کہتے ہیں اس حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ امام بخاری اور امام نسائی ان کا کہنا ہے کہ اس میں موجود ایک راوی منکر الحدیث ہے، اور جس حدیث میں اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ٹھیک ٹھاک طریقے سے نہ پہنچے، یا ان میں سے کوئی ایک راوی جھوٹا ہو، منکر الحدیث ہو، یا ذہنی حافظے میں کمزور ہو، تو اس حدیث کو ہم لوگ قبول نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا غلط نہیں، لیکن اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا غلط ہے۔ جہاں ہر مہینے میں بہت زیادہ بدعات پائی جاتی ہیں، وہاں رجب کے مہینے کو تو بالکل نہیں بخشا جاتا۔ یہ مہینہ تو بہت مظلوم ہے اپنی بدعات کی وجہ سے۔ 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت، کوئی خاص فضیلت یا کوئی بھی افضل عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ رجب میں لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کا کام بہت ثواب ہے، حالانکہ قرآن و سنت میں یا عمل صحابہ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس کے بعد ایک صلاۃ الرغائب، نفل نماز، جسے ہم نے قرآن و سنت میں کہیں نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 550 سال بعد یہ رجب کے نوافل ایڈٹ کیے گئے، ایک من گھڑت روایت کو بنیاد بنا کر اس بدعت کی عمارت کو کھڑا کیا گیا۔ یہ ایک موضوع روایت کے مطابق ایک نماز ہے جس کا نام وضاعین نے صلاۃ الرغائب رکھا۔ یہ نماز ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد جمعے کی شب مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان ادا کی جاتی۔ اس نماز کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے اختتام پر 70 مرتبہ ایک مختصر درود پڑھا جاتا ہے، پھر 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا جاتا ہے۔ سجدے کے بعد یہ دعا رب اغفر وارحم وتجاوز وعلم تعلم انکا اما وتعلم انکا انت العزیز العظیم 70 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے والا اپنی جو بھی حاجت بیان کرے، اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ نماز ایک باطل نماز اور بدعت ہے۔ اس کو فضیلت والا عمل ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہم نے یہ الفاظ سنے ہی نہیں۔ اس نماز کی فضیلت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت دیکھی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس نماز کی ادائیگی پر نمازی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ روز قیامت اس نماز کا پڑھنے والا اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کر سکے گا، اور اس نماز کا ثواب اس کی قبر میں
اس کی وحشت دور کرنے کے لیے آئے گا اور اسے خوشخبری سنائے گا کہ تمہیں آج خیر سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اس روایت کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا گیا ہے۔ یہ نماز سن ہجری 80 ہجری میں ادا کی گئی۔ عہد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی کوئی نماز ادا نہیں کی، نہ ہی صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ جو چیز 450 سال تک دین کا حصہ نہ تھی وہ اچانک دین کا حصہ کیسے بن گئی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کی دین میں کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ بعد میں ایجاد کردہ بدعت ہے۔ صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی رات کے قیام کرنے کے لیے اور جمعہ کے دن کے روزہ رکھنے کے لیے اسے خاص کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور بدعت جو بہت ہی خصوصی ہے، رجبی کنڈے۔ یہ نہایت مکروہ اور خطرناک بدعت ہے۔ بہت سے لوگ رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بناتے ہیں، اور اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی داستان وضع کی گئی کہ مدینہ میں ایک غریب لکڑہارے کی بیوی ایک وزیر کے محل میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وزیر کے محل کے باہر امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ جو شخص ماہ رجب کی 22 تاریخ کو غسل کر کے بارگاہ الہی میں اپنی حاجت پیش کرے، اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس کا شوہر بہت سارا مال لے کر آیا اور شاندار محل تعمیر کر کے رہنے لگا۔ وزیر کی بیوی نے کنڈوں کا انکار کیا تو ان کی وزارت چلی گئی، اور جب اس نے کنڈوں کی حقیقت تسلیم کی تو کنڈے بنائے تو اس کی وزارت پھر بحال ہوئی۔ ان باتوں کو سننے کے بعد لوگ ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کنڈے بناتے ہیں، اور اس سارے قصے میں شرک اکبر پر مبنی اعمال کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، جن یا فرشتے کے نام پر کوئی صدقہ و نیاز دینا شرک اکبر ہے۔ عبادت خالص اللہ کا حق ہے، کسی دوسرے کو یہ حق دینا بہت بڑا جرم ہے۔ 22 رجب کی جو تاریخ کا تعین کیا گیا، امام جعفر صادق کی نہ تو یہ ولادت ہے، نہ ہی ان کی وفات ہے، اور نہ ہی ان کے زندگی کا کوئی اہم واقعہ اس تاریخ سے منسلک ہے۔ اصل حقیقت رافضیوں کی ایک گھناؤنی سازش کہ 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ یہ لوگ ان کی وفات کی خوشی مناتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کو نام امام جعفر صادق کے تعین کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رجب کے حوالے سے ایک اور خاص بدعت کہ 27 رجب کو جشن معراج منایا جاتا ہے۔ اس رات میں مختلف عبادتیں کی جاتی ہیں جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور ان تمام واقعات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو 27 رجب کو شب معراج ماننا ہی صحیح ثابت نہیں، لیکن بالفرض اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شب معراج اس واقعے کے بعد کتنی دفعہ آیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی یاد میں کچھ خاص کیا، یا صحابہ کرام سے کچھ خاص جو حدیث سے ثابت ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ طریقہ کس نے وضع کیا؟ یہ کیسے سنت بنی؟ اور یہ طریقہ کیسے افضل ٹھہرا؟ ایک اور بدعت کہ اس مہینے میں روزے رکھنا، قیام کرنا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری اور 7ویں کا روزہ، اور کبھی تو پورے مہینے کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور محدثین نے ان تمام روایات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔